کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا کھلونا، ایک عام سا سنو گلوب، کسی جادوئی دنیا کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک خاموش رات ہے، کھڑکی سے چاندنی کمرے میں داخل ہو رہی ہے اور میز پر رکھا ایک سنو گلوب آہستہ آہستہ چمکنے لگتا ہے۔ اس گلوب کے اندر ایک ننھی سی بادشاہت ہے، برف سے ڈھکے درخت، چمکتے ہوئے گھر اور ایک خوبصورت محل۔ مگر اس بادشاہت میں ایک راز چھپا ہے۔ ہر رات جب چاند نکلتا ہے، پورا شہر اچانک گہری نیند میں ڈوب جاتا ہے۔ گلیاں خاموش ہو جاتی ہیں، محل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس جادوئی نیند سے جاگ نہیں سکتا۔ مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بہادر اور سسپینس سے بھرپور شہزادی جس کا نام شہزادی لیلا تھا، اس جادوئی سنو گلوب کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ننھی سی دنیا میں اس کا انتظار ایک بڑے راز اور خطرناک جادو سے ہے۔ ایک جادوئی الو، ایک پراسرار برفیلی لومڑی اور ایک طاقتور کرسٹل جسے ہارٹ آف ونٹر کہا جاتا تھا۔ اگر شہزادی لیلا اس راز کو حل نہ کر پائی تو شاید وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس برفیلی نیند کا حصہ بن جائے، مگر اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو وہ ایک پوری بادشاہی کو جگا سکتی تھی۔ تو کیا شہزادی لیلا اس جادو کو توڑ پائے گی؟ کیا وہ اس پراسرار پہیلی کو حل کر سکے گی؟ اور کیا وہ واپس اپنی دنیا میں آ سکے گی؟ کیا ہمیشہ کے لیے اس جادوئی گلوب میں قید ہو جائے گی؟ آج کی کہانی میں ہم جانیں گے ایک بہادر شہزادی کی حیرت انگیز مہم، شہزادی لیلا اور جادوئی سنو گلوب کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، چاندی جیسے چمکتے ہوئے خوبصورت محل تھے جو ایک چمکتی ہوئی جھیل کے کنارے بنا ہوا تھا۔ ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی لیلا تھا۔ شہزادی لیلا پورے ملک میں اپنی تجسس اور کھوج لگانے کی عادت کے لیے مشہور تھی۔ اسے محل کے ہر کونے کی تلاش کرنا اور باغات میں گھومنا بہت پسند تھا۔ ہمیشہ چھپے ہوئے راز ڈھونڈتی اور پرندوں کی میٹھی آوازوں میں کہانیاں سنتی۔ اس کے کمرے میں اس کی مہمات کی چھوٹی چھوٹی یادگاریں بھری ہوئی تھیں، دل کی شکل والے کنکڑ، کوسوں قزح کے رنگوں والے پر اور چھوٹی شیشے کی بوتلیں جن میں صبح کی روشنی قید ہو جاتی تھی۔ ایک ٹھنڈی سردیوں کی شام تھی، سورج کی آخری کرنیں آسمان سے غائب ہو رہی تھی اور ستارے آہستہ آہستہ چمکنے لگے۔ اسی وقت شہزادی لیلا کی والدہ ملکہ میرا نے اسے ایک خاص تحفہ دیا۔ اس دن لیلا کی سالگرہ تھی اور ملکہ اسے کچھ جادوئی تحفہ دینا چاہتی تھی۔ نیلے مخملی کپڑے میں لپٹا ہوا وہ تحفہ لیلا کے تکیے پر رکھا گیا۔ جب لیلا نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مخمل کے کپڑے کے اندر یہ خوبصورت سنو گلوب تھا۔ اس کا شیشہ شبنم کے قطرے کی طرح گول اور چمکدار تھا۔ اس کا نچلا حصہ چاند اور بادلوں کی نقش و نگاری سے سجا ہوا تھا۔ گلوب کے اندر ایک ننھا سا گاؤں تھا جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا محل تھا۔ گھروں کی چھتوں پر سفید چمکدار برف جمی ہوئی تھی، چھوٹے درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور گلیاں گھومتی ہوئی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب لیلا نے اس گلوب کو ہلایا تو سینکڑوں چمکتے ہوئے برف کے ذرے ناچنے لگے اور پورا منظر ایک سردیوں کی جادوئی دنیا میں بدل گیا۔ لیلا نے گلوب کو موم بتی کی روشنی میں اٹھا کر دیکھا۔ منظر اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پائن کے درختوں کی خوشبو سونگھ سکتی ہے اور دور کہیں میلے کی موسیقی سن سکتی ہے۔ اس نے گلوب کو اپنے بستر کے پاس رکھا اور سوتے ہوئے اس ننھی بادشاہی کے خواب دیکھنے لگی۔ اس رات کچھ حیرت انگیز ہوا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آئی اور سنو گلوب پر پڑی جس سے وہ ہلکی روشنی میں چمکنے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، گلوب کے چاندی کے نقش و نگار جگمگانے لگے۔ اچانک لیلا کو یوں لگا جیسے کوئی اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اچانک شہزادی لیلا سکڑنے لگی، چھوٹی اور چھوٹی، یہاں تک کہ وہ ایک ننھے پر کے برابر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے گلوب کے اندر کھنچ گئی اور سنو گلوب کی بادشاہی میں جا پہنچی۔ وہ حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ چاندی کے پتھروں والی ایک گلی میں کھڑی تھی۔ ہوا ٹھنڈی اور تازہ تھی اور ہر سانس میں پودینے اور برف کی خوشبو تھی۔ چاروں طرف چھوٹے چھوٹے گھر تھے جن کی چھتوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے نرم روشنی آ رہی تھی مگر ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ گلیاں، باغات اور حتیٰ کہ محل کے مینار بھی ایسے ساکت تھے جیسے سب پتھر کے بن گئے ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری بادشاہی گہری نیند میں سو رہی ہو۔ شہزادی لیلا آہستہ آہستہ گلیوں میں چلنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پکارا، ہیلو، یہاں کوئی ہے؟ مگر صرف اس کو اپنی آواز واپس گونج کر سنائی دی۔ اس نے گھروں کی کھڑکیوں میں جھانکا۔ لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے تھے، بچے اپنے کھلونوں کو گلے لگائے ہوئے تھے اور پالتو جانور آگ کے پاس سو رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی
کہ استنبول کے گھوڑے بھی گہری نیند میں تھے۔ شہزادی لیلا بہت پریشان ہوئی، آخر یہ سب سو کیوں رہے ہیں؟ جب وہ محل کی طرف بڑھی تو اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ شہر کے بیچ ایک بڑا سا فوارہ تھا جو برف میں جمع ہوا تھا۔ اس فوارے کے اوپر ایک جادوئی الو بیٹھا تھا جس کے پر نیلے اور چاندی جیسے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ شہزادی لیلا آہستہ سے فوارے پر چڑھی اور اس کے پر کو چھوا۔ اچانک الو کی آنکھیں کھل گئیں، وہ ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ الو نے نرم آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادی لیلا نے جواب دیا، میں شہزادی لیلا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب لوگ کیوں سو رہے ہیں؟ الو نے اپنے پر پھیلا اور کہا، بہادر شہزادی، بہت عرصہ پہلے اس بادشاہی میں ایک برفیلا جادو کر دیا گیا تھا۔ ہر رات جب چاند نکلتا ہے تو پوری بادشاہی گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ شہزادی لیلا نے پوچھا، اس جادو کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ الو بولا، تمہیں ہارٹ آف ونٹر تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ایک جادوئی کرسٹل ہے جو محل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی سچا دوست اسے چھو لے تو بادشاہی جاگ جائے گی، مگر جلدی کرنا ہوگی۔ شہزادی لیلا نے بہادری سے سر ہلایا اور محل کی طرف چل پڑی۔ وہ ایک بہادر شہزادی تھی۔ محل بہت خوبصورت تھا، اس کے مینار برف کے کرسٹل کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزادی لیلا اندر داخل ہوئی اور خاموش حالوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سب سپاہی سو رہے تھے۔ شہزادی لیلا نے سامنے دیکھا تو اسے ایک سیڑھی نظر آئی۔ وہ سیڑھی کے ذریعے گول کمرے تک پہنچی۔ کمرے کے بیچ ہوا میں ایک نیلا سفید چمکتا ہوا کرسٹل تیر رکھا تھا۔ یہی تھا ہارٹ آف ونٹر۔ جب لیلا نے اسے چھونا چاہا تو اچانک برف کا طوفان سا اٹھا، اس میں سے ایک جادوئی برفیلی لومڑی نمودار ہوئی۔ لومڑی نے پوچھا، کون ہارٹ آف ونٹر کو چھونے کی ہمت کر رہا ہے؟ شہزادی لیلا نے جواب دیا، میں شہزادی لیلا ہوں، میں اس بادشاہی کو جگانا چاہتی ہوں۔ لومڑی نے کہا، پھر تمہیں ایک پہیلی حل کرنی ہوگی۔ پہیلی تھی، میں زندہ نہیں مگر بڑھتا ہوں، میرے پھیپھڑے نہیں مگر سانس لیتا ہوں، میں آسمان میں نہیں مگر گرتا ہوں، میں کیا ہوں؟ شہزادی لیلا نے سوچا، پھر مسکرائی، جواب ہے برف۔ لومڑی خوش ہو گئی۔ لومڑی نے جواب دیا، تم نے صحیح جواب دیا شہزادی۔ جیسے ہی شہزادی لیلا نے کرسٹل کو چھوا، ایک گرم روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ جادوئی روشنی محل سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جاگنے لگے، بچے مسکرانے لگے اور پوری بادشاہت خوشی سے بھر گئی۔ سب لوگ شہزادی لیلا کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اسی دوران شہزادی لیلا کو دوبارہ وہی ہلکا سا کھنچاؤ محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنے بستر پر پڑی تھی۔ سنو گلوب اس کے پاس میز پر رکھا تھا اور اس کے تکیے کے پاس الو کا چاندی کا پر پڑا ہوا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب خواب نہیں تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی شہزادی لیلا سنو گلوب کو ہلاتی اور اس میں برف گرتی دیکھتی، وہ اس جادوئی رات کو یاد کرتی جب اس نے ایک چھپی ہوئی بادشاہی کو جگایا تھا، اور وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ شاید دنیا میں اور بھی کتنے راز چھپے ہیں جو کسی بہادر اور متجسس شہزادی کے انتظار میں ہیں۔ چند دن گزر گئے مگر شہزادی لیلا کے دل میں وہ جادوئی رات ابھی تک زندہ تھی۔ ہر شام وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سنو گلوب کو آہستہ سے ہلاتی اور اس کے اندر گرتی ہوئی برف کو دیکھتی۔ ایک رات جب چاند پورا اور روشن تھا، لیلا نے دیکھا کہ سنو گلوب کے اندر کچھ مختلف ہو رہا ہے۔ برف کے ذروں کے درمیان اچانک ایک چمکتا ہوا راستہ بننے لگا، جیسے کوئی جادوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ لیلا حیران رہ گئی۔ اچانک وہی جادوئی الو کھڑکی کے باہر نمودار ہوا، اس کے چاندی جیسے پر چاندنی میں چمک رہے تھے۔ الو نے نرم آواز میں کہا، شہزادی لیلا، ہماری دنیا میں ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے، ہمیں دوبارہ تمہاری مدد چاہیے۔ شہزادی لیلا فوراً کھڑی ہوگی، اس بار کیا ہوا ہے؟ الو نے جواب دیا، ہماری بادشاہی کے شمال میں ایک پراسرار جگہ ہے جسے آئینوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک جادوئی آئینہ چھپا ہے جو لوگوں کے دلوں کی سچائی دکھاتا ہے، مگر اب وہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ٹکڑے پوری وادی میں بکھر گئے ہیں۔ جب تک وہ ٹکڑے دوبارہ جوڑے نہیں جائیں گے، وادی میں عجیب سائے اور دھند پھیلتی چلی جائے گی۔ لیلا نے سنو گلوب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میں آپ کی مدد کروں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، سنو گلوب دوبارہ چمکنے لگا، روشنی کے ذریعے اس کے گرد گھومنے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اس جادوئی دنیا میں پہنچ گئی، مگر اس بار سب کچھ مختلف تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبی وادی تھی جس کے چاروں طرف چمکتے ہوئے آئینے کھڑے تھے۔ چاندنی ان آئینوں پر پڑ کر ہزار روشنیوں میں بکھر رہی تھی، لیکن وادی میں ایک عجیب سی خاموشی اور ہلکی دھند تھی۔ لیلا اور جادوئی الو آہستہ آہستہ وادی کے اندر چلنے لگے۔ چند قدم بعد شہزادی لیلا کو زمین پر ایک چمکتا ہوا آئینے کا ٹکڑا نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے اسے اٹھایا، اس آئینے میں اس کی تصویر نظر آئی، مگر تصویر کے ساتھ ایک اور چیز بھی دکھائی دی۔ آئینہ اس کی بہادری اور مہربانی کو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھا رہا تھا۔ الو مسکرایا، یہ آئینہ لوگوں کے دلوں کی اصل روشنی دکھاتا ہے، اسی لیے اسے دوبارہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔
شہزادی لیلا نے ہمت کے ساتھ وادی میں آگے بڑھنا جاری رکھا۔ کبھی اسے درختوں کے نیچے آئینے کے ٹکڑے ملتے، کبھی چٹانوں کے درمیان، اور کبھی برف کے اندر چھپے ہوئے۔ آخرکار اس نے تمام ٹکڑے جمع کر لیے۔ وادی کے بیچ ایک پتھر کا چبوترا تھا۔ شہزادی لیلا نے احتیاط سے تمام ٹکڑے وہاں رکھے۔ اچانک ٹکڑے خود بخود چمکنے لگے اور آہستہ آہستہ جڑ کر ایک بڑا جادوئی آئینہ بن گئے۔ جیسے ہی آئینہ مکمل ہوا، وادی میں پھیلی دھند ختم ہونے لگی۔ چاندنی دوبارہ صاف اور روشن ہوگی۔ درختوں پر چمکتے پرندے بیٹھ گئے اور وادی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ الو نے خوشی سے اپنے پر پھیلائے۔ تم نے ایک بار پھر ہماری دنیا کو بچا لیا شہزادی لیلا۔ اسی وقت لیلا کو دوبارہ وہی ہلکا سا جادوئی احساس ہوا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب اسے واپس جانا ہوگا۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو روشنی کا ایک نرم طوفان اس کے گرد گھومنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ سنو گلوب اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نئی چیز بھی تھی، ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا آئینے کا ٹکڑا۔ شہزادی لیلا مسکرائی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف دوسری مہم کا آغاز تھا، کیونکہ جادوئی دنیا میں ابھی بھی کئی راز اور مہمات اس کا انتظار کر رہی تھیں۔